اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 267 پر مبنی ہے۔ یہ بھی اسی موضوع سے جڑی ہوئی ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اچھا مال خرچ کریں۔ یہ بچا کچا مال اٹھا کے دے دینا اور کم تر قسم کا مال دینا، اور صفائی وغیرہ کر کے جو کچھ کوڑا کرکٹ بچا ہے اس کو راہ خدا میں دینا، تو ٹھیک ہے، وہ بھی کسی کی ضرورت پوری کرے گا، کسی کا کام آ جائے گا، لیکن اس سے آپ کی نیت اور اللہ کے ساتھ معاملے کا پتہ چلتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو وہ پھر اعلیٰ ترین درجے میں ہونا چاہیے۔ اللہ سب کچھ دینے والا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور اس کی رضا پر انحصار ہے ہماری اس زندگی میں کامیابی کا بھی، اگلی زندگی میں کامیابی کا بھی۔ تو ہم اللہ کے معاملے میں تھوڑ دلے کیوں بنیں؟ ہم اللہ کے معاملے میں ہاتھ تانگ کیوں رکھیں؟ تو جب اللہ کا معاملہ آئے تو اس وقت تو ہمیں ہمارا دل بھی کھل جانا چاہیے، ہاتھ بھی کھل جانے چاہیے، سوچ بھی کھل جانی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر روایات میں آتا ہے، اور یہ ترغیب کے لیے ہے کہ قحط پڑا ہوا تھا اور وہ کسی صحرا سے گزر رہا تھا، اور اس نے یہ سوچا، صرف دل میں ارادہ کیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیک ارادے کی کتنی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ اس نے ارادہ کیا کہ مولا تیری مخلوق بھوکی مر رہی ہے اور قحط کا عالم ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اگر یہ سارا صحرا تم آٹے کا بنا دے اور میں اس کا مالک ہوں تو میں یہ سارا آٹا تیری مخلوق میں تقسیم کر دوں۔ اب یہ ارادہ ہے، نیک ارادہ، اچھا ارادہ۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے حکم دیا کہ اس سارے آٹے کے تقسیم کرنے کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اندازہ کریں، یعنی اللہ اتنا واسع علیم ہے، واسع حکیم ہے، اتنی وسعتوں کا حامل ہے کہ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کو تنگ رکھتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اچھی چیز دیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ غریب آدمی ہے اس کی اچھی چیز کا معیار اور ہوگا، اگر امیر آدمی ہے اس کی اچھی چیز کا معیار اور ہوگا۔ تو معیار تو ہر ایک کا اپنی معاشی حیثیت کے مطابق ہوگا، لیکن ارادہ جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو وہ تو خالص ہی ہونا چاہیے، وہ پورا مطلب دل و جان کے ساتھ، اور اپنی استطاعت کی حد تک اچھے سے اچھا مال اور اچھی سے اچھی چیز اور اچھے سے اچھا یعنی طریقہ کار وہ اختیار کیا جائے۔ ہر بندہ وہ اپنی اس کی استطاعت ہے، اس کی فہم ہے، اس کی ذہنی سطح ہے، اور اس کا معیار زندگی ہے، یہ چیزیں متعین کرتی ہیں ہر بندے کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ کہہ لیں آپ، کہ اس کی اچھائی اور اس کے اعلیٰ تر حیثیت کو۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ بھی مومنوں، جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھا دو۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو تمہیں دیا جائے تو تم اس کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرو، بس اس لیے لے لو کہ بھی ٹھیک ہے دے رہا ہے تو لے لیتے ہیں محض مروت میں آ کر، ورنہ دل تمہارا لینے کو نہیں چاہتا۔ تو جب تمہارا خود دل نہیں چاہتا لینے کو تو پھر دینے کو بھی تمہیں اچھا ایسا دینا چاہیے کہ جو گویا تمہارا دل قبول کرنے پہ آمادہ ہو۔ یہ اسٹینڈرڈ متعین ہو گیا، یعنی غریب آدمی کے لیے بھی، امیر آدمی کے لیے بھی، بس ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ جتنا آپ ایسا دیں کہ اگر آپ کو لینا پڑے تو آپ اس کو قبول کر لیں یا نہ کریں۔
یا دل کے ساتھ ہے اور خوشی آپ کو ہو، یا محض آپ کہ جی ٹھیک ہے اب لینا ہی ہے، تو یہ سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، خطاب اہل ایمان سے ہے، گویا ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، ان کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے، ان کی ذہنی سطح بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی جو تم کماتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ مما کسبتم، جو تم کماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نا قدردان نہیں ہے، قدردان ہے، اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بھئی تمہاری کمائی، یعنی جو تم نے کمایا تو وہ تمہارا ہے۔ للرجال نصیب مما کسبوا، مردوں کا وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما کسبن، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی کمائی کی ملکیت کو اسلام تسلیم کرتا ہے اور اس میں اخراجات کے اختیار کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ وہاں تو موضوع یہ ہے کہ عورتوں کی کمائی پر مرد قبضہ کر لیتے ہیں، یعنی اس بات سے واضح کیا گیا ہے کہ عورتوں کی کمائی عورتوں کا حصہ، مردوں کی کمائی مردوں کا حصہ۔ تو یہ اس دور میں تعلیم دی قرآن مجید نے جب عورتیں وراثتاً تقسیم ہو جاتی تھیں آگے اولادوں میں، یا اسی طرح سے ان کی یعنی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی ان کی اپنی۔ تو جب اسلام نے عورت کو نہ صرف ایک انسان ڈکلیئر کیا بلکہ اس کے کمائی میں آزادی کو بھی تسلیم کیا اور اس کی کمائی کی ملکیت کو بھی تسلیم کیا۔ اب یہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، تو اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں، سب اہل ایمان جو وہ کماتے ہیں، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں اچھا حصہ خرچ کیا کریں۔ یہ قرآن مجید نے حکم دیا۔ طیب کا معنی پسندیدہ، یعنی اعلیٰ درجے کا، تو پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ایک تو وہ جو تم نے کمایا، اور دوسرا وہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا جو ہم نے پیدا کیا، نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، وہ اس پر تم نے محنت کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب وہ قبضہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن اس میں اللہ کا بھی حق ہے، کیونکہ زمین بھی اللہ کی اور موسم بھی اللہ کے، بارش بھی اللہ کی، پانی بھی اللہ کا، اور یہ جو تمہیں توانائیاں اور صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی اللہ کی، لہٰذا تمہارا حصہ تو بہت قلیل ہے اس میں۔ جو تم نے کمایا نا اور کما کے گھر لے آیا اور اپنے قابض ہو کر بیٹھ گئے ہو، اس میں دیکھو تو صحیح ذرا کہ تمہارا حصہ کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حصہ کتنا ہے۔ تو لہٰذا سب کچھ اللہ ہی کا سمجھو، جو کچھ تمہیں جسم دیا، جان دی، توانائی دی، صحت دی اور صلاحیتیں عطا فرمائی، دماغ دے دیا۔ ایک آدمی ہے، اس کو مزدور کی صلاحیتیں ہیں اس کے پاس، بس وہ مزدوری کر سکتا ہے، لیکن تم ہو کہ تم مینیج کر سکتے ہو۔ ایک آدمی چھوٹی سی دکان مینیج کر سکتا ہے، ایک آدمی جناب 4-6 فیکٹریاں، گروپ آف کمپنیز کو مینیج کر رہا ہے۔ یہ صلاحیتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ آپ کی اپنی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جب اللہ نے اتنی بڑی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں تو اس میں پھر اللہ کے حق کو پہچانو۔ صرف آپ اس لیے وہ توانائیاں اور صلاحیتیں نہیں ملیں کہ آپ سب پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، قابض ہو جائیں، استحصال کریں، لوگوں کے حقوق پامال کریں اور مال جمع کرتے چلے جائیں، اس میں سے انسانوں کی محنتیں اور صلاحیتیں اس کے برابر بھی ان کو معاوضہ نہ دیں، اور جو منافع حاصل کریں اس کو پھر انسانیت کے خلاف استعمال کریں، نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں۔ یہ باقی ساری چیزیں تو ہیں ہی اللہ کی، زمین بھی اللہ کی، پانی بھی اللہ کا، اور فضا بھی اللہ کی، اور موسم بھی اللہ کے، دھوپ اور یہ جو ہے رات اور دن، اگر رات اور دن میں فرق پڑ جائے تو ساری فصلیں ویران ہو جائیں۔ تو اللہ نے جس فصل کے لیے جو روشنی درکار ہے، جو ٹھنڈک درکار ہے، جو گرمی درکار ہے نا، وہ سارے کا سارا انتظام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ بھی مالدار ہو کر سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرا ہے، تو یہ غلط فہمی، اس کو درست کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کی راہ میں اچھا مال دیں،
اور طیب دل پسند. تو جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور تم اس کو مینیج کر کے اس کے مالک بن گئے گویا. اور یہ ملکیت امانت ہے. یہ بھی میں واضح کرتا چلوں، اقبال نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر و نظر کا انقلاب کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. ہاں جی. اور اسلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ابلیس کی مجلس شورا کا ایک مصرع کہ منعموں کو بناتا ہے مالوں کا امین. منعم یعنی مالدار، ان کو مالوں کا مالک نہیں بناتا ہے اسلام، بلکہ اس کا امین بناتا ہے. اور حدیث کو سے رہنمائی لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے قیامت کے روز جب تک کہ اس سے یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں لے لیے جائیں گے. تو علم کتنا حاصل کیا، عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری اور جوانی کیسے گزاری، یہ سوالات ہیں. خاص طور پہ مال یہاں پہ زیر بحث ہے کہ مال کمایا کیسے اور خرچ کہاں پہ کیا. تو اس لیے یہ سوال کا جواب دینا ہے اور امین بناتا ہے. یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کمائیں، ہے نا. اور کمانا بھی ثواب ہے، یہ میں واضح کر چکا ہوں. ہم جو اس کو دنیا داری سمجھ کر اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا ہم ضائع کر رہے ہیں وقت کو، ہرگز نہیں. ہاں جی. مال کمانا ثواب ہے اور حلال راستے سے کمانا ظاہر ہے. اور جتنی جد و جہد کریں، ایک فیکٹری ہے تو دوسری لگائیں، اتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، تیسری لگائیں اتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، اور آپ کو جو انکم ہوگی وہ آپ پھر اس سے زیادہ انسانیت کی خدمت کر سکیں گے اور فیکٹری لگا سکیں گے، نیک کاموں میں دے سکیں گے، علم کی خدمت کر سکیں گے. لہٰذا کمانا ثواب اور خرچ کرنا اس سے بڑا ہوا ثواب. ہاں جی. اس کے نتیجے میں آپ صدقہ جاریہ ہمیشہ رہنے والا اجر وہ آپ کو ملے گا. لہٰذا اچھا خرچ کریں. ہاں جی. اگلی بات یہ ہے کہ ولا تیمموا الخبیث. ہاں جی. طیب کے مقابلے میں خبیث کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی ہے ردی، ناقص. ہاں جی. اس کا ارادہ نہ کرو اللہ کی راہ میں دینے کا. منو تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. ہاں جی. کہ اگر تمہیں وہ مال دیا جائے تو تم اس کو نہ لو، ہاں جی، ناک بھون چڑھاؤ اور دل میں برا مانو، اور سوائے اس کے کہ ایک معاذ برت جاؤ. ہاں جی. مروت میں لے لو، صاف جواب نہیں دے سکتے آپ تو محض چلو لے لیتے ہیں اور ان کا دل خراب ہوگا. تو ایسا مال نہ دو کہ اگر تمہیں لینا پڑے تو تم اس کو لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرو اور تمہارا دل میلا ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہاں جی. جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. غنی کا معنی جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. یعنی اللہ اگر کہتا ہے نا آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ کو حاجت نہیں ہے. یہ تو تمہارا مقام بلند ہوتا ہے. ہاں جی. تمہیں نوازنا مقصود ہے، تمہیں انعامات دینا اور جنت بخشنا یہ مقصود ہے، اور اپنی ذات میں وہ قابل تعریف ہے. یعنی وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ یعنی پہچانا جائے. نہیں، اللہ قادر مطلق ہستی ہے، خالق کائنات ہستی ہے اور حی قیوم ہے. تو اللہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. چنانچہ یہ خوبیاں مسلمانوں میں بھی ہونی چاہیے، اللہ کو ماننے والوں میں بھی ہونی چاہیے کہ وہ بے نیاز ہوں اس بات سے کہ ان کی کوئی تعریف کرے، ان کے مال کا کوئی بدلہ دے. ہاں جی. اور وہ دل میں یہ طمع اور تمنا رکھیں کہ ان کی تعریف کی جائے. تو اللہ بھی پاک ہے ان سے اور بندوں کو بھی ان سے پاک ہونا چاہیے. یہ خامیاں ہیں، عیوب ہیں، تو شخصیت کو گہنا دیتے ہیں اور اعلیٰ مقاصد کی طرف سے ہٹا دیتے ہیں. تو اس لیے بڑا بننا ہے ہمیں. ہمارا اللہ بھی بڑا ہے اور اللہ کو ماننے والوں کو بھی بڑا ہونا چاہیے. خوبیاں اعلیٰ ترین درجے میں ہوں، کمالات اعلیٰ ترین درجے میں ہوں، صفات اعلیٰ ترین درجے میں ہوں، اور آپ تعریف کے حاجت مند بن کے زندگی نہ گزاریں.
ہاں جی، بلکہ خودداری کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتے چلے جائیں، انسانیت کی بھلائی کے کام کرتے چلے جائیں، اور نتیجتاً آپ کی تعریف سے بے نیاز ہو جائیں۔ تعریف، محبت ڈالنے والا اللہ ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اللہ ڈالے گا، اور آپ کا نام زندہ اللہ رکھے گا، تو آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔